روایت کے اندر آتا ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا تو اس وقت جو باپ اور بیٹے یعنی خلیل علیہ السلام اور ذبیح علیہ السلام ان کے درمیان جو گفتگو ہوئی، جو بات چیت ہوئی، خدا جانتا ہے ایسی گفتگو شاید کہ تاریخ انسانی میں نہ پہلے کبھی ہوئی ہو اور نہ اس کے بعد کبھی ہوئی ہو۔ وہ باپ اور بیٹے کی محبت، وہ رضائے الہی پہ راضی رہنا، اپنا سر تسلیم خم کرنا، اور گفتگو ایسی عشق و محبت میں ڈوبی جو انسان کے دل کو جلا بخشتی ہے، انسان کے ایمان اور یقین کو تازگی بخشتی ہے۔ اور وہ سننے کے لائق ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے والد گرامی سے کہنے لگے کہ ابا جان، اگر آپ نے مجھے ذبح کرنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو پھر مہربانی کیجئے رسیوں سے مضبوطی کے ساتھ میرے اعضاء کو باندھ لیجئے، میرے جسم کو باندھ لیجئے، تاکہ میرے خون کا چھینٹا آپ کے دامن کو آلودہ نہ کرے، کہیں میرے خون کا ایک قطرہ آپ کے دامن کو داغدار نہ کر دے، تو مہربانی کیجئے ہاتھ پاؤں اچھی طریقے سے باندھیے۔ یہ کون ہے؟ یہ مقتول ہیں جو جا رہے ہیں اور اپنے قتل کے آداب بتا رہے ہیں، اپنی قربانی کے، اپنے عشق کے امتحان کے آداب خود باپ کو بتا رہے ہیں کہ ابا جی آپ میرے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے باندھے کہ خون کا قطرہ آپ کے دامن کو آلودہ نہ کر دے۔ اور یہ موت بہت سخت ہوتی ہے، اگر میں تڑپوں گا، ذبح کے وقت پھڑکوں گا تو ایسا نہ ہو کہ کہیں کوئی خلل واقع ہو جائے، قربانی کرنے میں، چھری چلانے میں کوئی خلل واقع ہو جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا اجر کم ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے، میرے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے باندھیے کہ میں ہلنے بھی نہ پاؤں اور چھری بھی چل جائے، مجھے ذبح بھی کر دیا جائے۔ اور اگلی بات کی ابا جی چھری کو بھی تیز کر لیجئے تاکہ جلدی سے میں قربان ہو جاؤں، میں رکوں نہیں، میری قربانی کہیں رک نہ جائے، آپ کا ہاتھ کہیں تھم نہ جائے میری تکلیف اور میرے تڑپنے کو دیکھ کر، تو مہربانی کیجیے آپ خوب طریقے سے اپنی چھری کو بھی تیز کر لیجئے، اور جب آپ مجھے ذبح کرنے لگیں تو پہلو کے بل نہ لٹائیے، منہ کے بل لٹائیے۔ اے والد گرامی، آپ جانتے موت بڑی کٹھن ہوتی ہے، موت بڑی سخت اور شدت والی ہوتی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے چہرے پہ آپ کی نظر پڑے، آپ کے سامنے ہو تو آپ پھر رک نہ جائیں، بلکہ الٹا لٹائیے تاکہ چہرہ نظر بھی نہ آئے، چہرہ جو ہے وہ دکھائی بھی نہ دے، اس لیے آپ کے دل میں رکت نہ پیدا ہو جائے۔ آپ مجھے لٹائیے الٹا، اور لٹا کے چھری چلائیے، اور جب میں ذبح ہو جاؤں، قربان ہو جاؤں، تو میری آخری خواہش یہ ہے کہ یہ میری قمیض لے جا کے میری اماں ہاجر کو دیجئے، میری نشانی کے طور پر انہیں بتانا کہ تیرا بیٹا اللہ کے نام پہ قربان ہو گیا ہے، تیرا بیٹا اللہ کے نام پہ فدا ہو گیا ہے، تو جا کر یہ میری قمیص انہیں نشانی دے دیجئے۔ چلو میری ماں کو جب کبھی میری یاد آئے گی تو میری والدہ میری قمیص کو دیکھ کے صبر کر لے گی، ان کے دل کو تقویت ہوگی، ان کے دل کو راحت ملے گی۔ ماں ورگا غم خار نہ کوئی، تے جانے کون حقیقت ماں دی، ہر چیز بازاروں مل جاندی پر نہیں ملدی شفقت ماں دی۔ وہ کہہ رہے ماں کو جا کر یہ دیجئے تاکہ وہ انہیں تسلی ہو۔ جب یہ بات بیٹے نے کی تو باپ نے کہا میرے بیٹے، تو اس قربانی میں اپنے آپ کو قربان کرنے میں میرے کیسے مددگار ثابت ہو رہے ہو، کتنا میرے ساتھ تعاون کر رہے ہو، کتنا میرے ساتھ عمدگی کے ساتھ پیش آ رہے ہو، موت کو دیکھ کے تو لوگ بھاگ جاتے ہیں، اور تو میرا بیٹا ہے کہ مجھے خود سارا کچھ سکھا رہا ہے، سارا کچھ بتا رہا ہے۔ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت؟ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت؟ سکھائے کس نے؟ اسماعیل کو آداب فرزندی۔